چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں انسان کو اس کی موت سے پہلے مل جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ گر و اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو پھر ان کی اولاد سے ان کی زندگی میں اس کا بدلہ مل جایا کرتا ہے۔ اللہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ لیکن حالات جیسے جیسے زمانہ اور وقت قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اسی طرح سے اولاد کے اندر ماں باپ کی نافرمانیاں، ماں باپ کو چھٹیاں دینا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ان کے ساتھ ناروا نازیبا سلوک کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات عام ہو چکی ہے۔ کافروں کے یہاں شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے یہاں کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، پہلے سے بھی اب بھی لگ بھگ تقریباً 80% کفار کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر یہ بات ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو یہ یوز اینڈ تھرو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بس ان سے اپنا جو مسئلہ تھا یہ ختم ہو گیا، اب ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر بھیج دو،
کی اس وقت ناک پر کپڑا رکھ لیا یا یوں نظریں پھیر لیا ٹیڑھی کر لیا یا اس وقت یوں کہا کہ اف یہ گندگی اور نجاست کہا کہ اس نے اپنی آخرت برباد کر جن ماں باپ سے بچوں نے جنم لیا ہے بعض علماء نے لکھا کہ تمہارے اپنے مجازی خدا ہیں تمہارے دنیا میں آنے کے لیے ظاہری سبب بنے ہیں لہذا والدین کے ساتھ ناروا سلوک ہرگز نہیں کرنا چاہیے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ وہ تابعی ہیں ان کا جو دور گزرا ہے یہ دور نبوت کے تابعی ہیں قرن میں یمن میں ایک علاقہ ہے جس کا نام قرن ہے اور وہ قبیلے کا نام بھی قرن ہے اس علاقے میں حضرت اویس قرنی رہا کرتے تھے حضرت اویس قرنی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت حضور سے والہانہ عشق اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے تھے ایک طرف ماں کی خدمت کا مسئلہ تھا ایک طرف بوڑھی ماں بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا والہانہ عشق ستا رہا تھا کیا کرتے اگر اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جاتے تو ہو سکتا ہے اس وقت بوڑھی ماں کے لیے اس بیٹے کی خدمت کی ضرورت محسوس ہو اور یہاں چھوڑ کر وہاں چلا جائے ایک حدیث ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد یہ بخاری کے لکھنے سے پہلے کی کتاب ہے حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی الادب المفرد فن حدیث میں اس میں مستقل ایک باب پڑھنا والدین کی خدمت پر اس کے اندر حضرت امام بخاری نے لکھا ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان ہو چکا ہے میں میدان کارزات میں چلنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں صحابی نے فرمایا ہاں میرے والدین زندہ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے ان کی اجازت دی ہے فرمایا نہیں اجازت نہیں لی اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ گھر جا کر حضور کی اجازت لے کر واپس آؤ یہ صحابی نے اجازت لیے پھر واپس آئے اللہ کے نبی سے فرمایا رسول اللہ میں اجازت لے کر آیا ہوں والدین سے مجھے اجازت مل چکی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ آیا بستر پر ہے یا تندرست چلنے پھرنے کے قابل ہے صحابی نے فرمایا رسول اللہ میرے والدین بستر پر پڑے ہوئے ہیں ان کی چلنے کی استطاعت نہیں ہے بلکہ والدین میں سے ایک تو اسی حالت میں ان کو خدمت کی ضرورت بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے جان سے بڑھ کر یہ چیز ہے میدان کارزات میں چلنا میدان جہاد میں چلنا اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو حضور کے اعلان کے بعد جو چیز امت پر فرض قرار دی گئی تھی حضور نے فرمایا جاؤ ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسئلہ تھا ایک طرف بوڑھی ماں بستر مرگ پر ایک طرف اللہ کے نبی کی زیارت کا اشتیاق حضور کی زیارت کا شوق کرتا رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو گئے ہاتھ اٹھائی دعا فرمایا اللہ میرے اس دوست پر رحم فرما یمن کی طرف منہ کیے ہوئے ہاتھ اٹھا رہے اور دعا کر رہے اللہ میرے اس دوست پر رحم فرما اللہ تو میرے دوست کی مدد فرما کون فرما رہے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ میرے دوست پر رحم فرما صحابہ
ہم تو عمل جانبدار ہیں، آپ کے حکم کے اشارے کے محتاج ہیں، آپ کے لب ہلے ہم اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ طرف سرزمین مدینہ پر محبوب کھڑے ہو کر تڑپ رہا ہے کہ اللہ میرے دوست پر رحم فرما، ایک دوست ہے کہ یاد کر رہا ہے، لیکن ایک دوست ادھر ہے کہ اسے توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اس دوست سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو میانہ قد کا ہے، رنگ میں سامورا کالے رنگ کا ہے، لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی مرتضیٰ تھے، دیگر صحابہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے وصال کے بعد یمن کی طرف سے اس طرح کا قد رکھنے والا کالا کلوٹا رنگ میں جس کا نام اویس قرنی ہے، جب میرے مدینے میں داخل ہوگا، جب مکے میں داخل ہوگا یا مدینے میں داخل ہوگا، تم اس سے دعا کی درخواست کرنا، اللہ میری امت کے حق میں اس کی دعا قبول فرمائے۔ نبی کے دربار میں نہیں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوری بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی یمن کی طرف سے آئے تو تم اس کے لیے درخواست کرنا کہ دعا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتاب ہے کہ آخر یمن کے اس قبیلے قرن کے اویس کو دیکھ لوں جس کے لیے نبی علیہ السلام و تسلیم دیکھنے کے لیے منتظر تھے، بیتاب تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایک عرصہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال گزر گئے، پھر اویس قرنی مکہ المکرمہ میں حج کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کیا سارے کے سارے جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور حضرت عمر فرمائے، حضرت عمر کے نام کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا تھا، بیٹا ہو پروردگاری نہیں بلکہ ایمانداری، انصاف، عدل، بادشاہ وقت۔ حج کو آئے ہوئے سارے حاجی میدان مینا میں کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر چڑھے، کھڑے ہو گئے، سب پر نظر دوڑائے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو لوگ یمنی ہیں علاوہ ان کے سب بیٹھ جائے، اور جتنے لوگ یمن کے تھے وہ کھڑے رہے، بقیہ دنیا سے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب کے سب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا جتنے یمنی کھڑے ہوئے ان میں سے جو قبیلے قرن کے لوگ ہیں یہ قرنی کھڑے ہو جائے، باقی کے بیٹھ جائے۔ قرن کا ایک آدمی تھا جو کھڑا رہا، باقی کے سب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، کیا تو اویس قرنی کو جانتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس موقع پر جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت علی مرتضیٰ بھی حضرت عمر کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا وہ یہاں پر حج کے لیے آئے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں حج کے لیے آئے ہوئے اور میدان عرفات میں اونٹ چرا رہے ہیں۔
اللہ عنہ نے دیکھا کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فراغت کا انتظار کرنے لگے. نماز سے جو ہی فارغ ہوئے فرمایا کیا تم ویس کرنی ہو؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عمر نے فرمایا سب اللہ کے بندے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں کیا تم ویس کرنی ہو؟ فرمایا ہاں میں ویس کرنی ہوں. پھر حضرت ویس کرنی ہے، فرمایا تم کون ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں، اور یہ جو میرے سامنے داماد پیغمبر علی مرتضیٰ ہے، میں سنت کا خلیفہ ہوں، امیر المومنین عمر ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت اویس کرنی پر کب کبھی تعریف ہوگی. فرمایا اللہ کے بندے نہ کب کبایا کر، کہیں ایسا نہ ہو تم کب کبائے اور سرزمین پر زلزلے آ جائے. خاموشی سے کھڑا ہو جا اور تو اویس کرنی ہے، ہم تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کر دے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کر دے. اتنا سننا تھا. حضرت اویس کرنی نے فرمایا سرکار کہاں آپ اور کہاں گئے؟ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے مامور ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں. فرمایا تو کون ہے؟ تو نہیں جانتا. فرمایا کہ دیکھ تو دعا کر دے اللہ کے بندے. ہاتھ اٹھائی. فرمایا اللہ عمر پر رحم فرما، اللہ علی مرتضیٰ پر رحم فرما، اللہ میرے نبی کی میرے محبوب کی امت کی حفاظت فرما. دعا کی. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی سے تجھے واضحانہ محبت، حضور تیرا تذکرہ کیا کرتے تھے. اتنا سننا تھا. حضرت اویس کرنی زار و قطار رونے لگے. فرمایا میرے محبوب آپ صحابہ کی محفل میں میرا تذکرہ کرتے تھے، کیا تذکرہ کرتے تھے؟ فرمایا کہ محبوب تذکرہ کرتے تھے میرا ایک دوست ہے یمن میں، وہ آئے تو تم اس سے دعا کی درخواست کرنا، اس کی دعا کے اندر وہ تاثیر ہے، اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے میری امت کی مغفرت فرما دے. بات چھڑی. حضرت اویس کرنی سے پوچھا آخر اللہ کے بندے تیرا کون سا ایسا عمل ہے، تیری ایسی کون سی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اویس آئے گا تم دعا کی درخواست کرنا. حضرت اویس کرنی اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتے تھے. بات کو ٹرن کرتے ہوئے یوں ٹرن لے کر فرمایا کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ حضرت عمر نے فرمایا کیسی بات پوچھ رہے ہو، ہم تو رسول اللہ کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت اویس کرنی نے فرمایا اللہ کے نبی کے جو ابرو تھے، جو بھون تھے، یہ دونوں آنکھوں کے درمیان جو بال ہے یہ ابرو ہیں، یہ ملے ہوئے تھے یا پھر یہ جدا تھے؟ حضرت اویس کرنی نے پوچھا. تھکے پکے رہ گئے. بعد مرتبہ باریکیاں ایسی ہوتی ہیں اہل عشق پر، حقیقت میں جو اہل محبت ہیں اللہ تعالیٰ ان پر وہ چیزیں کھول دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر محبت نے کی، بلکہ اللہ کو بتانا مقصود تھا. نبی سے اتنی دور رہ کر بھی اس کے اندر وہ فہم و فراست، یہ کس خدمت کا بدلہ ہے، کس عبادت کا صلہ ہے. پوچھا اللہ کے نبی کے جو ابرو تھے، جو بھون تھے، یہ ابرو ملے ہوئے تھے جدا تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کے بندے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو بھی بتا دے اللہ کے نبی کے ابرو ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کوئی اگر نزدیک سے دیکھتا تو اسے نظر آتا اللہ کے نبی کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے. جب کوئی دور سے کوئی نزدیک سے دیکھتا تو اسے نظر آتا اللہ کے نبی کے ابرو کھلے ہوئے تھے. کوئی دور سے دیکھتا تو اسے لگتا تھا کہ حضور کے ابرو ملے ہوئے تھے. میرے نبی کو سامنے سے جو دیکھا اس نے الگ
دیکھا اس کے غلط کیفیت تھی یا اشارہ تھا. تم نے حضور کو دور سے، تم نے حضور کو نزدیک سے دیکھا، میں نے حضور کو دور سے دیکھا. میں نے حضور کی ادائیں سنی ہے، میں نے حضور کا لب و لہجہ دیکھا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی چال چلن کو سنا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے. حضرت عمر بھی تو کوئی معمولی انسان نہیں تھے. فرمایا اللہ کے بندے یہ تو بتا دے آخر محبوب تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ کیا سبرا ہے. حضرت اویس قرنی سوچتے ہیں یہ بھی تو پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. فرمایا بس ایک ہی چیز ہے، میرے بوڑھی ماں تھی وہ بستر مرگ پر تھی، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا. میں سوچتا ایک طرف ماں ہے ایک طرف محبوب ہے، میں اسے چھوڑوں یا اسے چھوڑوں. میرے دل میں بات آئی یہ ماں ہے میں اسے تو نہیں چھوڑ سکتا. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ زندگی میں ایک موقع ایسا عنایت فرما میں تیرے محبوب کو دیکھ لوں، میں تیرے نبی کی زیارت کر لوں. پھر اس کے بعد یہ دعا کرنے کے بعد آنکھ بند ہوتی مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی. میرے آنکھ بند ہوتی اللہ مجھے اپنے محبوب کی زیارت کروا دیتے تھے. روز محشر حضور کی امت آئے گی، بہت سارے اس امت کے گنہگار جہنم کے دروازے پر رکے ہوئے ہوں گے. بہت سارے نیک صالح لوگ، علماء، انبیاء، شہداء، اتقیاء، مجدد، غوث، قطب، ابدال، مبلغ، داعی، مفسر، سارے کے سارے جن کا حساب ہوگا اللہ جن کے حق میں مغفرت کا پروانہ لکھیں گے کہ جنت میں جا رہے ہوں گے. اس امت کا ایک بڑا طبقہ جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوگا. اللہ فرمائیں گے اویس تو رک جا، تجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت اویس قرنی کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے مولا میری کون سی خطا اسے ہو گئی، اللہ تیرے کرم کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے. حضرت اویس قرنی کی نظریں محبوب کی طرف اٹھیں گی. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے میرے محبوب کی امت کے گنہگار ہیں. میرے محبوب نے فرش پر کہا تھا اویس دعا کرے گا اس کی امت کی مغفرت ہوگی. اویس نظر اٹھاؤ اور دعا کرو اور جن کی تم سفارش کرنا چاہتے ہو کر لو. فرمائیں گے اللہ یہ کس کا صلہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیری بوڑھی ماں کی خدمت کا صلہ. نوجوانوں آج ہماری نظروں کے اندر ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن نے دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا. ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اس وقت ان کے لیے دعا کرو. دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تو والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن پر رحم فرمایا تھا. اب دیکھو ایک جملہ ہے نا 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے لیکن 2 ماں باپ 10 بچوں کی پرورش کرتے تھے. ایسا جملہ ہے. آج ہمارے اندر اللہ کی قسم والدین کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، جن کے والدین باحیات ہیں خدا را ان کی خدمت کر لو ورنہ پھر دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ توفیق دیا ہے سمجھو ان لمحات کو. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ان پر 4 حق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں دعا کریں. جن کے ماں باپ مر گئے، ماں باپ میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے ذمہ ہے کہ اولاد ان کے حق میں دعا کرے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انتقال ہو گیا، ایک دن رونا دھونا ساری چیزیں ہماری چلتی رہیں گی. اس کے بعد اگر کوئی فرما بردار ہے جمعہ میں قبرستان کو جا کر آ گئے، پھر شب برات میں 27ویں کی رات میں گئے، والدین کا حق ادا ہو گیا. دوستو ہر دعا میں ہاتھ اٹھاؤ کر اللہ والدین کی مغفرت فرما، مولا والدین کی مغفرت فرما. باحیات ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما. اللہ میرے سر پر ان کے سائے کو سلامتی کے ساتھ رکھ، اس لیے کہ اس وقت میرے سر پر اس سے بڑی رحمت کی چھت نہیں ہے. اللہ یہ تیری رحمت کی چھت ہے. ماں باپ کی
اب اس کے بعد سنبھل کے چل۔ موسیٰ رویا ہوئے اللہ کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ آواز آئی موسیٰ آج تک تیرے سر پر تیری ماں کا پلو تھا، اس کی دعائیں تھی، آج تو جا رہا ہے تیرے ساتھ تیری ماں کی دعائیں نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ والدین کو گھور کر دیکھو، ڈانٹو ڈپٹ کرو، اونچی آواز سے بات کرو، گالی گلوچ کرو، یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اسی لیے آج ذلت اور رسوائی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، 4 بچے ہیں ہمارے پاس، پوچھتے ہیں تمہاری امی کہاں ہے؟ ہمارے چھوٹے بھائی کے پاس ہیں، ہمارے بڑے بھائی کے پاس ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ ہمارے یہاں تک اگر کسی کے پاس والدین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین ہمارے پاس نہیں، ہم والدین کے پاس ہیں۔ والدین ہمارے پاس نہیں، ماں باپ ہمارے پاس نہیں، ہم ماں باپ کے پاس ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، وہ ہمارے بادشاہ ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان کی دعاؤں میں ہماری جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے ہماری زندگی ہے، وہ ہماری زندگیوں کا سوارا ہے، وہ ہماری جنت ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہماری جہنم، ماں باپ ناراض ہو گئے تو ہماری جہنم پہ ہے، ماں باپ راضی ہیں تو پھر ہماری جنت بھی پہ ہے۔ حضرت باعزت بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پورے زندگی جنگلات میں بھٹکتے رہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دن خیال آیا پروردگارا تیری معرفت کے حصول کے لیے جنگل جنگل بھٹکتا رہا، در در بھٹکتا رہا۔ اللہ ماں باپ کے بھی کچھ حق ہے، میری بوڑھی ماں بھی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، میں جا کر وہاں پہلے اس کے حق معاف کرواتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی تو مجھے یوں کہہ دے بیٹے واحد جی جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ جملہ نکلے گا میری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ سوچے اور گئے، جا کر رات کی تنہائی کی خلوت تھی، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے میں نے کبھی ماں کی خدمت تو نہیں کی، آج اگر نیند سے بیدار کروں اور تکلیف دوں یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے، تہجد کا وقت تھا، نالی سے پانی آیا، حضرت باعزت بستامی کھڑے ہو کر سمجھ گئے ماں تہجد کے لیے اٹھ چکی ہے، دروازہ کھولے چپکے سے چلے گئے، دیکھا کہ ماں مسلے پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے اللہ میرے باعزت کو میں نے معاف کر دیا، میرے حقائق میرے جو حقوق تھے میں نے معاف کر دے، اللہ میرے باعزت کو تیری ولایت کے لیے قبول فرمانے بولا۔ حضرت باعزت بستامی فرماتے اس وقت مجھے سمجھ میں آیا میں اللہ کی تلاش میں جنگلات میں مارا پھرتا رہا، اللہ تو یہاں ماں کی دعاؤں میں، کسی کی ماں اگر کسی کا باپ اگر اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے اللہ میرے بچے کو ولی بنا دے، اس کا ولی ہونا طے ہے۔ لیکن ماں باپ کو ستائے اور ان کو دکھی کرے تو پھر یہ بھی یاد رکھ لے ان کی بددعاؤں کے سائے میں ہماری زندگیاں جل رہی ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے اس طرح کی نافرمانی ہو گئی اللہ کے لیے جاؤ، ان کے پیر پکڑو، ان سے معافی چاہو، ان سے کہو بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، والد صاحب سے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اونچے لب و لہجے میں بات نہیں کروں گا۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، بچے زندہ ہیں غلطی کر دیے ہیں، تو وہ یوں کہے کہ اللہ میں نے غلطی کر دی مجھے معاف فرما دے۔ یہ حقوق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ایسے رحم فرما جیسے میرے بچپن پر رحم فرما ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا پیارا جملہ ہے، کیا لب و لہجہ ہے قرآن کا، کیا اللہ نے بیان فرمایا ہے جیسا میرے بچپن پر، میرا بچپنا۔ دیکھو بچے جب پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے صحیح سالم پیدا
پیدا ہوتے ہیں، ان کا جسم ہاتھ پیر سب، لیکن بچہ کبھی نجاست میں لپٹ جاتا ہے، گندگی میں لپٹ جاتا ہے، گندگی اور نجاست میں لپٹے ہوئے بچے کو ماں اٹھا کر دھلاتی ہے، کبھی اس ماں نے رائی کے دانے کے برابر کی کراہت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک ذرہ برابر بھی اس ماں نے کبھی اپنے اس اولاد سے ذرہ برابر بھی کراہت کا اظہار نہیں کیا اور کراہت محسوس بھی نہیں کی، بلکہ اس کی گندگی کو صاف کرتے ہوئے، اس کی نجاست کو صاف کرتے ہوئے دل سے لگاتی اور دعائیں کرتی، اللہ میرے بچے کی زندگی کو پروان چڑھ۔ لیکن وہی ماں، وہی باپ جب بستر مرگ پر، تو ہم خدمت کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں؟ ادھر ماں باپ بچے کی خدمت کرتے ہوئے سوچتے ہیں اللہ میرے بچے کی زندگی کو پروان چڑھا، لیکن ماں باپ جب اس حالت میں آ جاتے ہیں بڑھاپے میں، اس وقت دعا کرتے ہوئے تو یہ ہے اللہ ان کا پردہ ہو، اللہ اب میں خدمت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب تو ان کو دنیا سے اٹھا لے، یہ اب مزاج ہوتا ہے۔ اسی نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا تو ان پر رحم فرمائے تھے جیسے ہمارے بچپن پر رحم کیا، ہمارے حالت بچپن میں انہوں نے خدمت کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی چوک نہیں کی، اللہ جیسا انہوں نے خدمت کی، گندگی کو صاف کیا، نجاست کو پاک کیا، پاک کر کے یوں کہا اللہ میرے اس بچے کو پروان چڑھا، میرے اس بچے کو تندرستی دے، میرے اس بچے کو صحت عطا فرما۔ لیکن اولاد جب جوانی کو پہنچ جاتے، ماں باپ اس حالت کو پہنچ جاتے، اس وقت اولاد خدمت کرتے جب تھک جاتے، تنگ آ جاتے، تو کہتے اللہ اب تو ان کو اپنے پاس بلا لے۔ فرق اتنا ہی ہے، ماں باپ دعا کرتے تھے اللہ بچوں کی زندگی بڑھا، اور بچے دعا کرتے اللہ اب تو ماں باپ اٹھا لے۔ یہی ہے، دو ماں باپ 10 بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن 10 بچے دو ماں باپ کی پرورش نہیں کر سکتے۔ بھائیو پورے قرآن و حدیث کو دیکھو، ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے والدین کو نوکر سمجھ رکھا ہے، ہم نے والدین کو غلام سمجھ رکھا ہے، ہم نے ماں باپ کو اپنے گھر کا ایک جوان سمجھ رکھا ہے، پھر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہے۔ شریعت نے یہ کہا ماں باپ اگر کافر بھی ہو، مسلمان چھوڑو، ماں باپ اگر کافر بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک واجب۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، فرمایا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، آپ ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ رحمت والے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، اللہم اہدی ام ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے۔ اتنا سنت حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے، صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا بےتابی سے دوڑتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کیوں دوڑ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی نے میری امی کی ہدایت کے لیے دعا کی، گھر پر پہنچے، دستک دی، اندر کے رونے کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے نبی علیہ السلام کے دعائیہ جملے کام کر رہے ہیں، دروازہ کھول کر اندر گیا، دیکھا ابو ہریرہ کی امی بیٹھی ہوئے، کہا بیٹے مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چل، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہوئی، سبرا نکلا، ہدایت ملی۔ اس سے پہلے بھی ابو ہریرہ اپنی امی کے ساتھ تھے اور ہمیشہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، ان کے لیے خدمت کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت علقمہ اپنی والدہ کو ایک ٹوکرے میں بٹھا کر حج کرایا، گندگی نجاست ماں پیشاب کرتی پیخانہ ہو جاتا اور اس کے پیشاب کے جھریاں چہرے سے گزرتی تھی، اس کی پیٹھ پر سے گزرتی تھی۔ حج کرایا، عمرہ کروایا، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا رسول اللہ
میں نے یوں کیا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت جب تم نے کروٹ لی، اس وقت جو ماں کو تکلیف ہوئی، ماں نے جو ایک آہ کہا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو ہم کیا ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ آج لوگ کاروباری لین میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہو، کاروباری لین میں پریشانی کے حالات کو اگر اوائڈ کرنا چاہتے ہو، والدین کے حق میں خوب دعائیں کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ ادھر بیوی کے ٹارچر میں آ کر ماں باپ کو گالی گلوچ کر دیے، کچھ کر دیا، میانہ روی اختیار کرو۔ ماں باپ پر نظر اٹھا کر بھی ایسا مت دیکھو کہ ہمارے نظروں کا تیر ماں کے دل سے آر پار نہ ہو جائے، باپ کے دل سے آر پار نہ ہو جائے۔ ان کی عظمت کا خیال رکھو، نوجوانوں، ان کی جوتیوں سے اڑنے والی دھول میں ہماری قسمت ہے، ہماری زندگیوں کا راز چھپا ہوا ہے، اس راز تک پہنچو اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرو۔ دو باتیں لے کر جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، پانچوں نمازوں میں ان کی صحت کے لیے، ان کے حق میں عافیت کی دعا کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے حق میں عافیت کے فیصلے فرمائے۔ اور جن کے والدین دنیا سے چل بچے ہیں، وہ چار حقوق جو بیان کیے گئے ان میں سے پہلا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کرو، مطلب ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ اللہ میرے سر پر میرے والدین باحیات ہیں، اب یہ سایہ میرے سر پر نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے حق میں عافیت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب اولاد زمین پر بیٹھ کر دعا کرتی ہے، مشائخ نے لکھا جب اولاد زمین پر بیٹھ کر دعا کرتے ماں باپ کے حق میں، اللہ والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کی حیات میں جو فیوز و برکات والدین کے اولاد تک پہنچنا ہے، اللہ وہی فیوز و برکات، وہی ان کی دعائیں، ماں باپ کی توجہات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ دعا کریں، جن کے ماں باپ باحیات ہیں سمجھو، ان کی خدمت کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو، کبھی ان کی خدمت سے گریز نہ کرو، کبھی خدمت سے گریز نہ کرو۔ کبھی ہمارے بھی حالات میں تھکان ہوتی ہے، ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں، این اس موقع پر اگر کوئی کام ہو گیا ہم نہیں کر سکتے، ایسے مومنٹ میں نہیں ہو سکتا، اچھے انداز سے 5 منٹ میں تھوڑا ایک کام نمٹ لوں، اچھے انداز سے ڈالنا، کیا بات تمہارا ایج مسئلہ نہ، ایج سکرات نہ، کیا ہمیں تمہاری بمڑی گھر کے اندر نہیں بولنا، ہرگز راتوں رات جب کر ہم نہ بات کریں، ہماری بمڑی کو برداشت کر نہیں، آج ہمیں اٹھ کر کیا بھی تمہاری بمڑی ہے کر کو بتا دیتا، ہماری زندگی اچھی ہو جاتی نہیں ہوتی۔ ہمارے اسی شہر کے اندر پچھلے جو حالات دیکھنے میں آئے، ماں باپ پر اب ہاتھ اٹھانے والے اولاد بھی پیدا ہوئے۔ اللہ ہدایت دے ان اولاد کو، اللہ ان اولاد کو ہدایت دے، موت سے پہلے اللہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں باپ کو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کبھی ان پر ایک نظر سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور ایک جگہ اسی جملے میں فرمایا جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اس وقت خوب ان کی خدمت کرو، اور جن کے والدین ہیں صحیح قسمت ہے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔